बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी खैरियत की भी दुआएं करते होंगे और हम आपकी खैरियत की दुआएं करते हैं। अल्लाह आपको खैर खूबी रखे और सेहत याबी से हमकनार करें, सेहत की दौलत अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे ड्रामा आजकल अर्तुगरुल गाज़ी टीवी होम पर और वैसे भी यूट्यूब पर बहुत पाकिस्तान में पब्लिसिटी कर रहा है और ताले कहते हैं तुर्क में और दूसरे ममालिक में भी इसने बहुत पब्लिसिटी करवाई है और मशहूरी करवाई है। तो जी तो दोस्तों, बात हो रही है इस पे ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी पे। तो हमारे इस्लामी ममालिक की ये तहज़ीब है, ये रिवायत है कि हम जो है जब भी कोई मुश्किल आती है एक दूसरे को मिलजुल कर उस मुश्किल से निकालते हैं। तो इस वक्त जो कोविड-19 की जो है कोविड-19 का एरिया आया हुआ है, जो कोरोना हो रही है, रोना, तो उसमें जो है ये इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अर्तुगरुल गाज़ी दिखाने का हमारे मुल्क में। और इसकी जो है अगर आप पास देखें, अगर हम इस चीज़ की सिचुएशन को देखें तो समझें, तो जो मैं कोई तज्ज़िया निगार तो नहीं हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं कोई रिसर्चर भी नहीं हूँ। जो मेरी रिसर्च है या जो मेरा माइंड काम करता है, तो अर्तुगरुल गाज़ी में आपको एक वबा के बारे में भी दिखाया जा रहा है और उसी तरह से जो है इस ड्रामे में आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, हमें बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है। जो एक मुजाहिद है अल्लाह का और वो गाज़ी है, उन लोगों ने फिर 600 साल तक हुकूमत की है वहाँ पर। तो ये जो है इस चीज़ का अगर हम पास्ट देखें तो ये हमारा पास्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। इस तरह से हम ज़ोरावर होते थे, अल्लाह के ताकत से हमारे दिल में ईमान इतना मजबूत होता था और शुक्र है ये सब कुछ होता था। तो थोड़ी सी जो है मैं आपके साथ अपनी, हम मुसलमानों की तारीख़ शेयर करना चाहूँगा आज। तो ये मेरे भाई आजकल जो हालात तय हो रहे हैं हमारे पास, तो हमारा एक ट्रेनर हैं, आपने भी शायद उनका नाम सुना हो, आरिफ सिद्दीकी साहब। तो वो बताते हैं कि आज से 100 साल पहले, तकरीबन नियर अबाउट 100 साल पहले, 1993 में या 1923 में, सॉरी 93 में बोल रहा हूँ, 1923 में ये तय पाया था कि 100 साल का मुआहदा हो गया था। तुर्की में जो कुएँ हैं तेल के, पेट्रोल के और सब चीज़ों के, तो वो अमेरिका, यूरोप उन पे काबिज़ हो गए थे और उन्होंने आके कहा था कि हम जो है ये जंग जो है तब बंद करेंगे, तब ख़त्म करेंगे अगर आप लोग 100 साल के लिए, यानी कि आगे वाले आने वाले 2-3 साल बाकी रह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल, 2023 तक हमें ये सब कुछ दे दोगे। तो मुआहदा तय पा गया था और तुर्की में जो आजकल सदर हैं या जो बादशाह हैं, उन्होंने इस चीज़ का वेट किया हुआ है और वो तमाम मुस्लिम ममालिक की रियासतों के जो बादशाह हज़रात हैं या वज़ीर आज़म हैं, उनको तय कर रहे हैं, बता रहे हैं ये मुआहदा और इकट्ठा कर रहे हैं और वो इस कोशिश में हैं कि हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और फिर दुनिया पे इंशाल्लाह छा जाएं। उसके लिए जो है आप ये देख रहे होंगे कि अब ये 2020 चल रहा है, तो तकरीबन नियर अबाउट 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं उस मुआहदे के। उसके बाद उनका वो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक मदद आप पहुंची है कि जो हमारे लोग होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ममालिक में ये कम है बीमारी, पाकिस्तान में भी शुक्र है बहुत कम है, लेकिन अमेरिका, यूरोप में बहुत डेथ हो रही हैं, वो भी हिदायत पर आ जाएं। हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो ये कोशिश है। तो हमारा जो अक्सर मकसद है बात करने का ड्रामे के हवाले से, तो वो ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है कि हम सीखें, तौबा ताइब हों और जो 1923 में, सन 1900 नियर अबाउट मेरे ख्याल में 15 या 16 या 18 में जंग हुई, या 5 साल चली या 3 साल चली, जितना अरसा भी चली, तो वो जो है जंग को उन्होंने ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला किया था। और उस जंग में पता क्या हो रहा था, मैं आपको यानी कि अपने तज्ज़िये के ज़रिए से बताऊं, मुझे ये नेट से या इधर उधर से इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि उस जंग में ये हालात हुए थे कि लोग जो थे
ترکی میں اور ان ایریاز میں جن میں وہ جنگ ہو رہی تھی، ان میں لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی اپنی ٹیمیں بنانا شروع کر دی تھیں. جو فوجی دشمنوں سے، امریکہ یا عرب والوں سے، انگریزوں سے لڑتے تھے، ان کے علاوہ جو فوجی یا جو ڈاکٹر حضرات تھے یا جو بھی لوگ تھے اپنے علاقے کے، ایریے کے، انہوں نے یہ کرنا، یہ کہ میں علامہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے یہ نیٹ سے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جب فوج ان کے اوپر حملہ کرتی یا فوج کسی نہتے کو زخمی کر دیتی، دشمن کی فوج، تو یہ جو ہے ہمارا جو ان کے ترکی کے فوجی تھے، وہ ان کے ساتھ کو لڑتے انہیں بھگا کے لے جاتے باہر یا جو بھی ہوتا. تو انہوں نے اپنی جو ہے ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں، فوج کی تھیں یا جو بھی تھیں اس وقت کی. بہرحال وہ کیا کرتی، اگر کوئی اذیت میں ہے، اگر کوئی تکلیف میں مریض پڑا ہوا ہے، جس کی پانسو کٹ گیا ہے، جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، یا کچھ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ بہت علیل ہو گیا ہے، جس کا علاج نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کرے، وہ مرنے کی اسٹیج کے قریب ہو گیا، تو اس کو دیکھتے اس کو اذیت میں نہ پڑا رہے، وہ اس کو خود ہی مار لیتے تھے. کیوں کہ اس کی اذیت ختم ہو جائے، کیونکہ اب وہ جی نہیں سکتا، اب وہ جینے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو مار دیا جائے. تو مسلمان اپنے بندوں کو خود ہی مارتے تھے اس وقت، یعنی کہ یہ نیٹ پہ ہی ہے. اب اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، میں کیوں جھوٹ سچ بولوں. تو میں جو معلوم ہوا ہے میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو کووڈ-19 آیا ہوا ہے یا کرونا آیا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. اب وہ لوگ شہید ہو گئے جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دی، تو ہم جو ہے وہ بھی اس کو ایک طرح سے اس پازیٹیو لیں کہ ہم بھی شہید ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امتحان آیا، آزمائش آئی ہے، اور اس میں ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا. جی تو اب دو باتیں ہو گئیں، یعنی کہ ایک عارف صدیقی صاحب کی اور دوسری ترکی میں جنگ کی، اور پھر اب تیسری بات یعنی کہ پیٹرول ہمارا وہ جو ہے انہوں نے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا 100 سال کا، 3 سال 2 سال جو بھی جنگ ہوئی. تو اب جو تیسری بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے جب انہوں نے حملے کیے یا جب بھی لڑائی ہوئی پہلے یا بعد میں یا جب بھی، تو ترکی میں ایک ایسے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں جو وہاں پہ تھے، اور ان کے جو مدرسے تھے ان پہ ایسے گولہ باری ہوئی، ایسے بندوقیں رائفل فائر کیے گئے، ایسے حملے کیے گئے کہ ان کے مدرسے اور مسودے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو ان میں سے ایک مسودہ، یہ بھی میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے، یعنی کہ اب میں آپ کے ساتھ تیسری بات شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو ہے ایک مسودہ دیکھا، آج کل آیا ہے یا اس کے بعد آیا جنگ کے بعد سامنے، یا آج کل وہ چیز نظر آئی ہے، سامنے آئی ہے کہ ایک مسودہ دیکھا کسی مدرسے کی درسگاہ یا اس کے نیچے وہ دبا ہوا تھا، وہ اب لوگوں کے ہاتھ آیا. تو اس میں جو ہے کسی عالم نے، کسی مصفر نے، کسی یعنی کہ تفسیر لکھنے والے نے، یا کسی سمجھدار ہمارے مسلمان بندے نے جو ہے مفتی صاحب نے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہندوستان ایریا میں سے ملک ایک ایسا آزاد ہوگا کلمہ کے نام پر، جیسے ہمارا الحمدللہ شکر ہے پاکستان، تو وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کی کمزوری کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ جو انگریز ہوں گے، جو امریکہ یورپ والی کنٹریز ہوں گی، وہ انہیں ایک سور کے مشابہ، اللہ معاف کرے، گوشت کھلائیں گے. کس کے، میں پھر اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس سے زبان گندی ہو جاتی ہے. تو اس کے مشابہ گوشت جو ہے وہ لوگوں کو کھلائیں گے اور وہ اس سے کمزور ہو جائیں گے. تو یہ کون سا گوشت ہے؟ یہ میرے بھائی برائلر کا گوشت ہے. اگر آپ برائلر کو دیکھیں نا تو اسے مردہ جانور کا گوشت کھلایا جاتا ہے. اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ انتہائی خطرناک اور اتنی شارپ اور اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ 40 دن میں مرغی تیار ہو جاتی ہے. میرے پچھلے دنوں نا دیسی مرغی ہم نے لی، میں نے اپنی خالہ سے، تو انہوں نے دی مجھے ویسے گفٹ کھانے کے لیے اور رکھنے کے لیے، انڈے وغیرہ کے لیے. تو وہ جو ہے وہ نکل پڑی باہر. تو اب وہ میں نے 2 بچے بھی اپنے ساتھ لگائے اور خود بھی نکلا اس کو پکڑنے کے لیے، اور مجھے وہ ایکسپیرینس ہوا الحمدللہ. مجھے وہ یعنی کہ ایک طرح کا شکار کرنے کا، ہمارا جیسے اسلام 4 چیزیں کہتا ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ، ایک شکار کرنا، دوسرا تلوار بازی، تیسرا تیراکی اور چوتھا گھوڑ سواری.
تو اس کا شکار کرنا کا ہمیں تجربہ ہوا، تو آپ یقین کریں ہمیں اس کا دیسی مرغی کا شکار کرتے کرتے 2 دن لگ گئے، اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ آئی الحمدللہ شکر ہے، پھر ہم نے اسے کاٹ کے کھایا۔ تو وہ دیسی مرغی میں اتنی ویل پاور ہوتی ہے، اور جو برائلر ہے اس کے پاس اگر صرف پٹاخہ یا ٹھاکر چھوڑ دیا جائے نا تو وہ میرے بھائی وہیں پہ مر جاتی ہے۔ تو پلیز اس برائلر کھانے سے بچیں اور آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ہم ارطغرل غازی کو دیکھتے ہوئے کامیاب ہو سکیں، اور آنے والی دنیا میں جو ہے ہم پوری دنیا میں چھا جائیں، آنے والے وقت میں ہم پوری دنیا پہ حکومت کر سکیں انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ارطغرل غازی سے سبق حاصل کریں۔ جو اس میں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ شیر کے ساتھ اچھا لگتا ہے، گید کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور باز کے ساتھ اڑتا اچھا لگتا ہے، کوے کے ساتھ اڑتے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں وہ بہت اچھی مثالیں دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اسلامی مثالیں دے رہے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے ملک پاکستان نے پوری دنیا پہ چھا جانا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، اسلامی حکومت ہماری آئے گی۔ ہم خانہ کعبہ، اندلس اور یہودیوں سے ہر کسی کو جو ہمارے ترک قبیلے ہیں، یا ہماری جو ترکی ہے یا افغانستان ہے یا یہ ایران عراق وغیرہ ہیں، ان سب اسلامی ممالک، سعودی عرب، جو دبئی ہے، عرب امارات، سب ہم مل کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حکومت کریں گے، ہمیں حکومت کا طاقت کا زور نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ہم اصل اسلام کو شائع کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو چھانا چاہتے ہیں، لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اگر کوئی کوشچن ہو، ہماری کوئی بات بری لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر، سیل نمبر، فیس بک نمبر 0300297841، 0329784341، ای میل SNiqbal kp383838@gmail.com پر۔ اور اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر میں کہوں گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور ایک دوسرے کو ہم فائدہ دے کر کامیاب کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد احسن اقبال انجینئر۔ اور یہ جو ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ ہمیں اس سے نجات دلائے، اور اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی کارساز ہیں، اور وہی بہتر جانتے ہیں، جو ہمارے حق میں ہوگا وہ انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ تو ہمیں اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔